کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک انسان سیدنا امام زین العابدین کو چوراہے پر کھڑے ہو کر گالیاں دے رہا تھا۔ سیدنا امام زین العابدین کے لوگوں نے آ کر کہا حضور یہ چوراہے پر جو انسان کھڑا ہے وہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے۔ امام زین العابدین رسول پاک کے شہزادے تھے۔ آج ہمارے پاس اگر کوئی بتائے کہ حضرت وہ آپ کو ایسی گالی دیتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کون ہے بتا تو میرے کو۔ آج ہمارا رویہ کردار ایسا ہے، لیکن وہ رسول پاک کے شہزادے امام زین العابدین کے پاس آ کر لوگوں نے کہا حضور چوراہے پر وہ انسان کھڑا ہے آپ کو گالیاں دے رہا ہے۔ سیدنا امام زین العابدین اسی انسان کے پاس گئے اور جا کر کہا یار تو نے کوئی مجھے کام کہا ہو اور میں نے نہ کیا ہو، ایسا تو نہیں ہے؟ کوئی کام تو نے مجھے کہا ہو اور میں نے نہ کیا ہو، کہیں ایسا تو نہیں؟ کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ امام زین العابدین نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، 5000 دینار نکالے، اسے دے دیا۔ جو قیمتی لباس پہنا تھا وہ لباس بھی اسے دے دیا، اور لباس دینے کے بعد امام زین العابدین نے اسی انسان سے کہا انسان آج میرے پاس اتنا ہی مال تھا، اگر زیادہ ہوتا تو اور دے دیتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو بھی عبادت کر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم تمام مسلمان کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ آج جمعہ کے مختصر بیان میں اسی مہینے کی 18 تاریخ 18 محرم الحرام وصال کا دن ہے۔ شہزادے امام علی مقام حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے وصال کا دن ہے 18 تاریخ کو، پرسوں اتوار کے دن آپ حضرات اپنے اپنے گھروں میں امام زین العابدین کے نام کی فاتحہ ضرور دلائیں۔ یہ سیدنا امام زین العابدین وہ ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، سرکار کی محفل لگی تھی اور بھی صحابہ موجود تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھا تھا، اچانک سے امام حسین تشریف لے آئے۔ امام حسین کے بچپن کا زمانہ تھا جب سرکار کی محفل میں امام حسین تشریف لے آئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسین کو اپنی گود میں بٹھایا، اور گود میں بٹھانے کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا اے جابر بن عبداللہ، میرے اس بیٹے حسین کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام علی ہوگا۔ میرے اس بیٹے کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا، اس کا نام علی ہوگا، اور قیامت کے دن اسی کے بارے میں پکارا جائے گا کہ سید العابدین کھڑے ہو جائیں، عبادتوں کی زینت کھڑے ہو جائیں۔ تب سرکار ارشاد فرماتے جب قیامت میں پکارا جائے گا تو میرے حسین کا یہی بیٹا کھڑا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جائے گا۔ یہ سیدنا امام زین العابدین ان کا نام علی ہے، اور حضرت امام حسین نے اپنے والد کی محبت میں اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا تھا، ہر بیٹے کا نام علی رکھا تھا۔ بڑا جو تھا اس کا نام علی اکبر تھا، جو سب سے چھوٹا تھا اس کا نام علی اصغر تھا، اور جو دوسرے نمبر کا جو بچہ تھا اس کا نام آپ نے علی اوسط رکھا تھا۔ امام زین العابدین کا نام علی اوسط ہے اور لقب زین العابدین ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی تھی کہ انسان تو انسان، جانور تک امام زین العابدین سے محبت کرتے تھے۔ انسان تو محبت کرتے ہی تھے،
جانور تک محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ سیدنا امام زین العابدین وہ ہیں جس سے حسینی سادات کا سلسلہ چلا ہے۔ امام زین العابدین جن سے حسینی سادات کربلا میں سب تو شہید ہو گئے تھے، امام زین العابدین بچے تھے، اور یہ بچے اس لیے تھے کہ اس میں رب کی مشیت موجود تھی، قیامت تک سارے سادات کو پیدا فرمانا تھا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کربلا کے بعد ان کا کیا معاملہ ہوا میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کربلا سے واپس آئے تو آپ ہی کے چچا ہیں حضرت علی نے جب دوسرے نکاح کیے تھے، ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا جن کا نام حضرت محمد ابن حنفیہ ہے۔ حضرت محمد ابن حنفیہ نے آकर سیدنا امام زین العابدین سے کہا، بھتیجے اب امام حسین کی بھی شہادت ہو گئی ہے، تو جتنے تبرکات تمہارے پاس ہیں وہ سارے تبرکات مجھے دے دو، اس لیے کہ میں تمہارا چچا بھی لگتا ہوں، عمر میں بھی بڑا ہوں۔ لگتا یہ ہے کہ بیٹے سارے تبرکات مجھے دے دو، اب امامت کا حق میرا ہے، اب امام میں بنوں گا، مسجد کا امام نہیں۔ وہ جو امامت کا حق تھا اس کے بارے میں حضرت محمد ابن حنفیہ نے کہا، امام زین العابدین تم بھتیجے ہو میرے اور میں تمہارا چچا ہوں، عمر میں بھی بڑا ہوں، سارے تبرکات مجھے دے دو، اس لیے کہ امامت کا حق میں رکھتا ہوں۔ سیدنا امام زین العابدین نے سننے کے بعد ارشاد فرمایا، چچا اگر آپ امامت کا حق رکھتے ہیں تو چلو کسی حاکم کے پاس جا کر فیصلہ کرا لیتے ہیں، کسی حاکم کے پاس جا کر فیصلہ کراتے ہیں۔ تو حضرت محمد ابن حنفیہ نے کہا کہ کون ایسا حاکم ہے جو ہمارا فیصلہ کرے گا؟ کون حاکم ہے جو ہمارا فیصلہ کرے گا؟ سیدنا امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا، چچا اگر فیصلہ کرانا چاہتے ہو چلو خانہ کعبہ میں، کعبے میں حجر اسود ہے، حجر اسود ہمارا فیصلہ کرے گا، جو پتھر ہے جنتی پتھر وہ حجر اسود ہمارا فیصلہ کرے گا۔ حضرت محمد ابن حنفیہ اور امام زین العابدین خانہ کعبہ میں آئے، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوئے۔ سامنے کھڑے ہونے کے بعد حضرت محمد ابن حنفیہ نے پہلے اپنی بات رکھی، اے حجر اسود بتا امامت کا حق میں رکھتا ہوں یا زین العابدین رکھتے ہیں؟ حضرت محمد ابن حنفیہ نے اپنی ساری بات رکھی، حجر اسود سے کوئی جواب نہ آیا۔ ان کے بعد امام زین العابدین حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوئے اور سامنے کھڑے ہو کر کہا، اے حجر اسود تو بتا امامت کا حق میں رکھتا ہوں، ان تبرکات کا رکھنے کا حق میرا ہے یا محمد ابن حنفیہ کا ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنا امام زین العابدین نے کہا، حجر اسود لرزنے لگا، حجر اسود لرزنے لگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجر اسود کو زبان عطا فرمائی، اور حجر اسود نے اسی جگہ پر کہا، اے دنیا والو سن لو، امام حسین کی شہادت کے بعد اب پوری دنیا میں امامت کا کوئی حق رکھتا ہے تو ان کا بیٹا زین العابدین رکھتا ہے۔ اب کوئی حق رکھتا ہے امامت کا تو ان کا بیٹا امام زین العابدین رکھتا ہے۔ اور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے آپ پہلو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دل عطا فرمایا تھا کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں 2 مرتبہ اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا۔ 2 مرتبہ، یہ معمولی بات نہیں ہے، ہم سے 10 روپیہ نہیں نکلتا، اللہ کے نام خیرات کرنے پر ہم سے 10 روپیہ نہیں نکلتا۔ یہ امام زین العابدین نے پوری زندگی میں 2 مرتبہ پورا کا پورا مال، جتنا مال تھا سارا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا تھا۔ اور یہی سیدنا امام زین العابدین ہے کہ ان کے در پر آنے والا محبت کرنے والا ہو یا نفرت کرنے والا ہو، آپ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا نفرت کرتا ہے، بس در پر آ جاتا تھا، آپ اس کی بھی مدد کر دیا کرتے تھے۔ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک انسان سیدنا امام زین العابدین کو چوراہے پر کھڑے ہو کر گالیاں دے رہا تھا۔ سیدنا امام زین العابدین کے لوگوں نے آ کر کہا، حضور یہ چوراہے پر جو انسان کھڑا ہے وہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے۔ امام زین العابدین رسول پاک کے شہزادے تھے۔ آج ہمارے پاس اگر کوئی بتائے کہ حضرت وہ آپ کو ایسی گالی دیتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کون ہے بتا تو میرے کو؟ آج ہمارا رویہ کردار ایسا ہے، لیکن وہ رسول پاک کے شہزادے امام زین العابدین کے پاس آ کر لوگوں نے کہا، حضور چوراہے پر وہ انسان کھڑا ہے آپ کو گالیاں دے رہا ہے۔ سیدنا امام زین العابدین اسی انسان کے پاس گئے اور جا کر کہا، یار تو نے کوئی مجھے کام کہا ہو اور میں نے نہ کیا ہو، ایسا تو نہیں ہے؟ کوئی کام تو نے مجھے کہا ہو اور میں نے نہ کیا ہو، کہیں ایسا تو نہیں؟ کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ امام زین العابدین نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، 5000 دینار نکالے، اسے دے دیا، جو قیمتی لباس پہنا تھا وہ لباس بھی اسے دے دیا، اور لباس دینے کے بعد امام زین العابدین نے اسی انسان سے کہا، انسان آج میرے پاس اتنا ہی مال تھا، اگر زیادہ ہوتا تو اور دے دیتا،
آج اتنا ہی تھا، اگر زیادہ ہوتا تو وہ بھی میں تجھے دے دیتا۔ تو وہ انسان کہنے لگا یار جان لو رسول پاک کا شہزادہ ایسا ہوتا ہے، دیکھ لو رسول پاک کا شہزادہ ایسا ہوتا ہے، میں گالیاں دے رہا ہوں پھر بھی یہ انعام مجھے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، میری مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اسی راستے سے آگے بڑھ رہے تھے، ایک انسان پھر آپ کو گالیاں دے رہا تھا، برے الفاظ سے یاد کر رہا تھا۔ امام زین العابدین کو پھر بھی جلال نہیں آیا۔ اللہ نے صبر کیسا دیا تھا، کربلا کے میدان سے لے کر اتنا صبر، کتنا صبر کا دامن تھا، کتنا صبر کا مادہ ان کے اندر موجود تھا۔ وہ انسان چوراہے پر کھڑے ہو کر گالیاں دے رہا تھا، امام زین العابدین اس کے پاس گئے اور جا کر کہا انسان تو جیسا میرے بارے میں کہہ رہا ہے، تو جیسا میرے بارے میں کہہ رہا ہے، اگر میں ایسا ہوں تو اللہ مجھے معاف کرے، جیسا تو میرے بارے میں کہہ رہا ہے اگر میں ایسا ہوں اللہ مجھے معاف کرے، اور اگر تو جیسا کہہ رہا ہے اگر میں ایسا نہیں ہوں تو اللہ تجھے معاف فرمائے۔ آپ سوچئے تو سے کیسا صبر تھا ان کے اندر، اور پھر سخاوت۔ رسول پاک کے بیٹے تھے، ان کے در پر آنے والا کوئی بھی ہو، چاہنے والا ہو، نفرت کرنے والا ہو۔ کتابوں میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خلوت نشینی اختیار کر لی تھی۔ مدینہ منورہ سے کئی دن آپ جنگل و بیابان میں چلے جاتے، خیمہ لگاتے اور فقط اللہ کی عبادت کرتے تھے، کوشہ نشینی اختیار کر لی۔ امام زین العابدین ایک مرتبہ اپنے خیمے میں بیٹھ کر عبادت کر رہے تھے کہ وقت کا گندا انسان عبید اللہ بن زیاد، یہ عبید اللہ بن زیاد کون ہے؟ جس نے یزید کے حکم پر کربلا کے میدان میں 22,000 کا لشکر بھیجا تھا۔ یہی عبید اللہ بن زیاد ہے جس نے 7 محرم الحرام کو امام حسین اور ان کے پورے خاندان والوں پر پانی بند کیا تھا۔ یہی عبید اللہ بن زیاد ہے۔ کئی سال کے بعد سیدنا امام زین العابدین مدینہ منورہ سے دور ایک جنگل و بیابان میں خیمہ لگا کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور یہی عبید اللہ بن زیاد اسی راستے سے دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا گزرتا ہے۔ اسے سخت پیاس لگتی ہے، ایک خیمہ نظر آتا ہے، خیمے کے قریب جاتا ہے، پردہ اٹھاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اندر امام زین العابدین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھنے کے بعد کہتا ہے اے انسان میں بھاگ کر آیا ہوں، تھک کر آیا ہوں، مجھے پیاس لگی ہے، کیا مجھے پانی ملے گا؟ سیدنا امام زین العابدین قرآن کی تلاوت کو بند کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، کٹورا بھرتے ہیں پانی کا اور عبید اللہ بن زیاد کو دیتے ہیں۔ وہ تھک کر آیا تھا، پورا کٹورا پی جاتا ہے، دوسرا مانگتا ہے، آپ دوسرا دیتے ہیں، وہ بھی پی جاتا ہے، تیسرا مانگتا ہے، امام زین العابدین تیسرا کٹورا دیتے ہیں، وہ تیسرا کٹورا بھی پی جاتا ہے۔ 3 کٹورے پینے کے بعد بھی جب انسان کے دل میں شیطان آ جاتا ہے اس کی شیطانیت ختم نہیں ہوتی۔ 3 کٹورے پینے کے بعد عبید اللہ بن زیاد امام زین العابدین سے کہتا ہے حضرات آپ نے مجھے پہچانا نہیں، کہتا ہے حضرات آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ اب تک امام زین العابدین جو صبر کر کر بیٹھے تھے، صبر کا دامن ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ امام زین العابدین کہتے ہیں ظالم میں تجھے نہیں پہچانوں گا، ظالم میں تجھے نہیں پہچانوں گا، تجھے ضرور پہچانتا ہوں، تیرے ہی حکم سے میرے خاندان والوں پر پانی بند کیا گیا تھا اور تیرے ہی حکم سے میرے بابا اور میرے بھائیوں کو شہید کیا گیا تھا، تجھے نہیں پہچانوں گا، ضرور تجھے پہچانتا ہوں۔ تو عبید اللہ بن زیاد کہنے لگا حضرت جب آپ مجھے پہچانتے ہیں میں نے تو پانی بند کر دیا تھا، لیکن یہاں میں جب تمہارے پاس آیا ہوں 1 مرتبہ نہیں آپ نے مجھے 3 مرتبہ پانی پلایا ہے، جب پہچان گئے تھے تو پانی کیوں پلایا؟ سنو امام زین العابدین نے جو جواب دیا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ امام زین العابدین نے کہا اے عبید اللہ سن لے، ایک وقت وہ تھا کہ تیرے گھر پر مہمان بن کر ہم آئے تھے، تو نے جو کیا تھا وہ تیرا اور تیرے خاندان کا طریقہ تھا، آج میرے گھر پر مہمان بن کر تو آیا ہے، میں نے جو کیا ہے وہ میرے اور میرے نانا کا طریقہ ہے۔ یہ شان تھی امام زین العابدین کے کہ آنے والا دشمن تھا، ایسا سخت دشمن تھا جس نے پانی بند کیا تھا، جس کے پانی بند کرنے کے سبب کربلا میں علی اصغر کا گلا چیرا گیا تھا، کئی لوگوں کو شہید کیا گیا تھا، 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھا تھا، جس نے حکم دے کر پانی بند کر آیا تھا، آج وہی انسان پانی مانگنے آیا ہے۔ یہ رب کی مشیت ہے، پانی بند کرنے والا آج پانی مانگنے آیا ہے۔ امام زین العابدین اسے پانی پلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کربلا کے واقعے کے بعد امام زین العابدین کی زندگی پر آپ نگاہ ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سیدنا امام زین العابدین نے کربلا کے واقعے کے بعد کبھی آپ ہنسے نہیں تھے، کبھی آپ ہنسے نہیں، کبھی آپ نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا، یہاں تک کہ جب کوئی کسائی کسی بکری کو ذبح کر رہا ہوتا تو امام زین العابدین اسی کسائی کے پاس جاتے اور جا کر کہتے یار تو اس بکری کو ذبح تو کر رہا ہے، پہلے یہ تو بتا اس کو پانی پلایا کہ نہیں پلایا ہے،
اس بکری کو پانی پلایا ہے کہ نہیں؟ وہ قصائی کہتا حضور میں اس کو ذبح کرنے سے پہلے چارہ بھی ڈال چکا ہوں، پانی بھی پلا چکا ہوں۔ تب امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ تو ایک جانور کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے، یزیدیوں نے میرے بابا اور میرے بھائیوں کو پانی تک نہیں پلایا تھا۔ آپ کربلا کے واقعات پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کربلا کے واقعے میں شہادت کے بعد ان یزیدیوں نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں اور گلے میں توق ڈالا تھا، اور گلے کا جو توق تھا کتابوں میں لکھا ہے اتنا وزنی تھا کہ سیدنا امام زین العابدین اس توق کو پہننے کے بعد کھڑے ہو کر سیدھے چل بھی نہیں پاتے۔ انسان جس طرح رکوع میں رہتا امام زین العابدین اس طرح چلا کرتے تھے۔ اتنی تکلیفوں کا سامنا، اتنی سخت سے سخت تکلیفیں تھی، بیماری بھی اتنی، کمزوری اتنی کہ آپ بغیر سہارے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ ایسے عالم میں امام زین العابدین کے ہاتھ اور پاؤں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں اتنا وزنی توق ہے، لیکن ایک مرتبہ بھی اللہ کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں شکایت کا جملہ زبان پر نہیں آیا تھا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے، ورنہ یہ سیدنا امام زین العابدین وہ ہے۔ کربلا کے واقعے کے کئی سال کے بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک نے جب آپ کو قید کیا اور آپ کے ہاتھ اور پاؤں میں جب زنجیریں ڈال دی، ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی، تو آپ کے ایک شاگرد امام زہری کو جب معلوم ہوا کہ امام زین العابدین کے ہاتھ اور پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئی ہے، امام زہری آئے اور آ کر جب آپ کو دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں اور پاؤں میں زنجیریں ہیں، امام زہری نے آ کر کہا حضور مجھے سخت پریشانی ہو رہی ہے، آپ اتنے بڑے خاندان کے ہیں، رسول پاک کے بیٹے ہیں، اور خلیفہ نے آپ کے ہاتھ اور پاؤں میں زنجیریں ڈال دی ہیں، مجھے بہت تشویش ہوتی ہے، میرا دل اندر سے گھبراتا ہے۔ امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا زہری یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ ایک امتحان ہے، یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ امتحان ہے، اگر میں چاہوں اشارہ کروں تو یہ زنجیریں زمین پر آ جائیں، اگر میں چاہوں اشارہ کروں تو یہ زنجیریں زمین پر آ جائیں۔ اتنا کہنا تھا، امام زہری کہتے ہیں میں نے دیکھا زنجیریں زمین پر آ گئی، زنجیریں زمین پر آ گئی۔ یہ سارے سب کچھ تھے، لیکن کیا تھا؟ امتحان تھا، اور امتحان میں سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر امتحان میں کامیاب رہے۔ کربلا کے واقعے میں اسی شہادت کے بعد جب سیدنا امام زین العابدین کو ہاتھ میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توق ڈلوا کر یہ یزیدی جب آگے لے جا رہے تھے، ایک واقعہ ملتا ہے، غور سے سننا۔ جب امام زین العابدین کو قیدی بنا کر اہل بیت نبوت کی ان پاکیزہ عورتوں کو جب قیدی بنا کر یہ یزیدی سارے شہداء کے سروں کو نیزے کی نوک پر بلند کر کے جب آگے بڑھ رہے تھے، ایک جگہ آتی ہے، جنگل و بیابان سے گزر ہوتا ہے، اسی جنگل کے اندر سے ایک بوڑھی عورت اپنے دوپٹے میں کئی زیادہ سونا لے کر آتی ہے، عمر بن سعد کے پاس، جتنے یزیدی تھے ان کے پاس آتی ہے، اور وہ بوڑھی عورت آ کر پوچھتی ہے کہ یار تم میں کوئی طبیب ہے؟ تمہارے فوج میں کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی طبیب ہے؟ ان لوگوں نے پوچھا اے عورت کیا چاہتی ہے، کیوں طبیب کا کیوں پوچھ رہی ہے؟ تو عورت کہتی ہے کہ میری 7 لڑکیاں تھیں، اللہ نے ایک لڑکا مجھے دیا تھا، 7 لڑکیاں ہیں اور ایک ہی لڑکا ہے، اور وہ لڑکا آج بستر موت پر لیٹا ہوا ہے، بس ان قریب اس کی روح نکلنے والی ہے، میں یہ سارا مال لے کر آئی ہوں کسی طبیب کو ڈھونڈنے کے لیے کہ کوئی طبیب آئے اور میرے بچے کو اچھا کر دے۔ وہ سارے یزیدی تھے، ہنسنے لگے۔ اس نے کہا ہمارے پاس تو کوئی طبیب نہیں ہے۔ سامنے دیکھا امام زین العابدین، ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں اور گلے میں توق رکھا ہوا ہے۔ یہ یزیدی مذاق کے طور پر، ہنسی اڑانے کے لیے وہ یزیدی آنے والی عورت سے کہتے ہیں وہ دیکھ جو سامنے قیدی کھڑا ہے، جس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں اور گلے میں توق رکھا ہوا ہے، وہ حکیم ہے، وہ طبیب ہے، جا اس کے پاس جا اور اس کے پاس علاج کرا لے۔ وہ عورت بھاگتی ہوئی امام زین العابدین کے پاس آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے اے قیدی میں نے سنا ہے کہ تو بہت بڑا ڈاکٹر ہے، بہت بڑا طبیب ہے، میرا ایک ہی لڑکا ہے، بستر موت پر لیٹا ہوا ہے، اب اس کی روح نکلنے والی ہے، اگر تو طبیب ہے تو یہ سارا مال لے لے اور تم میرے بیٹے کو اچھا کر دے۔ سیدنا امام زین العابدین نے جب ان کی حرکت کو دیکھا یزیدیوں کی کہ وہ یزیدی ہنسانے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے میرا نام دیا ہے، تو امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا ہاں عورت میں بھی طبیب ہوں، میرا بابا بھی طبیب ہے، میں بھی حکیم ہوں، میرا بابا بھی حکیم ہے اور میرے نانا بھی حکیم ہے، بتا کون سی بات ہے؟ وہ عورت کہتی میرا ایک ہی لڑکا ہے، 7 بیٹی پر ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، وہ بستر موت پر لیٹا ہوا ہے، ان قریب اس کی روح نکلنے والی ہے، بس اگر آپ طبیب ہیں میرے بیٹے کو اچھا کر دیں۔ امام زین العابدین نے کہا کہ ہاں میں اچھا تو کر دوں گا، لیکن کیا کروں، ابھی میں قیدی ہوں،
اچھا تو کر دوں گا، ابھی میں قیدی ہوں، ان لوگوں کی اجازت کے بغیر میں آ نہیں سکتا ہوں، جا ان یزیدیوں کے پاس جا کر اجازت لے لے، اگر یہ اجازت دیں تو میں تیرے بیٹے کو اچھا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ ماں پھر بھاگتے ہوئی یزیدیوں کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ یار وہ انسان، وہ طبیب مان تو گیا ہے لیکن وہ قیدی ہے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ تو وہ یزیدی کہتے ہیں تیرے پاس مال کتنا ہے؟ کیا اے عورت تو کیا مال دے گی؟ وہ آنے والی عورت کہتی ہے کہ میری 7 لڑکیاں تھیں اور 7 لڑکیوں کی نکاح کے لیے میں نے زیور جمع کیا تھا، آج یہ سارا زیور لے کر آئی ہوں، مال لے لو اور یہ قیدی میرے ساتھ بھیج دو، مال لے لو اور یہ قیدی میرے ساتھ بھیج دو۔ میری ساری بچیوں نے سارا سونا دے کر کہا تھا ماں لے یہ سارا سونا لے جا، کوئی ایسا طبیب لیا جو میرے بھائی کو اچھا کر دے۔ کل تک کا وہ زمانہ تھا کہ بہنیں اپنا سارا مال دے کر ایک بھائی کی جان کی حفاظت کرتی تھی۔ آج وہ دور ہے کہ اگر بہن اپنے بھائی کو فون کرتی ہے تو بھائی اپنا فون سوئچ آف کر دیتا ہے، بہن جب بھائی کو فون کرتی ہے بھائی اپنا فون اپنے بچے کو دے دیتا ہے اور دینے کے بعد کہتا ہے بچے سے بچہ جھوٹ بول دے کہ ابا گھر پر نہیں ہے۔ کل تک کا وہ زمانہ تھا کہ بہنیں اپنا سارا سونا دے کر اپنے بھائی کی حفاظت کرتی تھی۔ آج بہنیں ہمارے پاس بھی ہے لیکن وہ محبت، وہ الفت ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ وہ عورت کہتی ہے اے لوگوں، میری ساری بچیوں نے سارا سونا دیا ہے، سونا اس لیے دیا ہے کہ ہم سونے کے بغیر تو رہ سکتی، ہمارا ایک ہی بھائی مر جائے بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ یزیدی مال کے لالچی تو تھے ہی، سارا سونا رکھ لیا۔ امام زین العابدین کے پاؤں سے بیڑیاں ہٹا دی۔ امام زین العابدین اسی عورت کے ساتھ جانے لگے۔ کتابوں میں لکھا امام زین العابدین کے پاؤں سے جب بیڑیاں کھولی تھی تو امام زین العابدین پاؤں اٹھا کر چل بھی نہیں سکتے تھے۔ کتنی تکلیفوں کا سامنا کہ پاؤں اٹھا کر چل بھی نہیں سکتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے جب آپ چلتے تھے تو آپ کے چلنے کے پیچھے سے لکیر بنتی تھی، اور لکیر کب بنتی ہے؟ جب آدمی پاؤں کو گھسیٹتا ہوا چلتا ہے، گھسیٹ کر جب انسان چلتا ہے تو لکیر بنتی ہے۔ امام زین العابدین چلتے چلتے اسی عورت کے ساتھ جنگل و بیابان میں اسی عورت کے گھر پر پہنچے۔ جیسے دروازے پر پہنچے ایک لڑکی روتی ہوئی باہر آتی ہے، اور باہر آنے کے بعد وہ لڑکی اپنی ماں سے کہتی ماں تو طبیب لے آئی؟ ماں تو ڈاکٹر لے آئی؟ ماں کہتی ہاں بچیو ہٹ جاؤ، دیکھو یہ ڈاکٹر یہ طبیب لے کر آئی ہوں، یہ ابھی میرے بیٹے کو اچھا کر دے گا۔ تو آنے والی لڑکی کہتی ہے اماں ڈاکٹر کو واپس کر دے، طبیب کو بول کہ یہ طبیب واپس چلا جائے، جو طبیب میرے بھائی کو صحیح کرنے آیا تھا میرا بھائی تو اب مر چکا ہے، بھائی اب مر چکا ہے۔ جس کو صحیح کرنے ڈاکٹر کو لائی ہو، جس طبیب کو لائی ہو، میرا بھائی تو اب انتقال کر چکا ہے، طبیب کو واپس کر دو۔ ماں امام زین العابدین کو جانتی نہیں تھی، فوراً ہاتھ بڑھاتی ہے اور ہاتھ باندھ کر کہتی ہے اے نوجوان، اے طبیب، میں تجھے لائی تو تھی اپنے بچے کو اچھا کرنے کے لیے، لیکن کیا کروں اب قسمت میں وہ بچہ نہیں ہے، میرے بچے کا انتقال ہو چکا ہے، جب وہ مر چکا ہے اب علاج کرا کے کیا فائدہ۔ اب وہ عورت ہاتھ باندھ کر کہتی ہے اے قیدی، میں نے تمہارا ٹائم بگاڑا اور جو کچھ مسئلہ ہوا تمہیں وہاں سے چل کر میرے گھر تک آنا پڑا، میں اس تکلیف پر معافی مانگتی ہوں۔ اے انسان، اے قیدی، جا تو واپس اسی قافلے میں چلا جا۔ امام زین العابدین آخر رسول پاک کے شہزادے تھے، امام حسین کے شہزادے تھے۔ آپ نے اس عورت کی بات کو سنا، سننے کے بعد ارشاد فرمایا عورت، گھر پہ کوئی مہمان آتا ہے تو دروازے سے بھگایا نہیں جاتا ہے، گھر پہ جو مہمان آتا ہے دروازے سے بھگایا نہیں جاتا ہے۔ اگرچہ تیری لڑکی کہتی ہے کہ اس کا بھائی مر چکا ہے، لیکن تیرے دروازے تک آیا ہوں، ایک مرتبہ اندر لے جا کر بھائی کا چہرہ تو دکھا دے، اندر لے جا کر تیرے لڑکے کا چہرہ تو دکھا دے۔ ماں امام زین العابدین کو اپنے گھر میں لاتی ہے، کپڑا ہٹاتی ہے، جیسے ہی کپڑا ہٹایا کیا دیکھا وہ لڑکا مر چکا ہے، اور لڑکا تو مر چکا ہے، ایک دوسری بہن ہے اور بھائی کے پاؤں کے پاس بیٹھی ہے اور رو رو کر کہتی ہے کہ بھیا تم ہی ایک آخری سہارا تھے، کما کر تم ہی لاتے تھے، گھر کا خرچہ اسی پر چلا کرتا تھا، اب تو تم بھی مر چکے ہو، تمہارا انتقال ہو چکا ہے، ہم بہنوں کا نکاح کون کرے گا، ان کی شادی کون کرے گا، گھر کا خرچہ کیسے چلے گا۔ امام زین العابدین نے جب اس عورت کو بھائی کے قریب روتے ہوئے دیکھا، امام زین العابدین جلال آیا، وجدانی کیفیت آئی، امام زین العابدین آگے بڑھے اور اسی مرے ہوئے انسان کے پاؤں کا انگوٹھا پکڑا، اور انگوٹھا پکڑنے کے بعد کہا نوجوان، بھائی بہنوں کو رلایا نہیں کرتا ہے، بھائی بہنوں کو رلایا نہیں کرتا ہے، بہنیں اگر روتی ہے بھائی ان کو ہنسایا کرتا ہے۔ سن، میں رسول پاک کا شہزادہ ہوں، حکم دیتا ہوں کھڑا ہو جا۔ کتابوں میں لکھا ہے امام زین العابدین نے اتنا کہا تو وہ مرا ہوا دوبارہ زندہ ہو گیا، وہ انسان دوبارہ زندہ ہو گیا۔ جیسے ہی وہ انسان زندہ ہو گیا، اب وہ عورت نے اپنے دونوں ہاتھ امام زین العابدین کے قدموں پر رکھ دیے، اور قدموں پر رکھنے کے بعد وہی عورت کہنے لگی اے نوجوان، اے قیدی، تو ہے کون، کہاں کا رہنے والا ہے،
کون ہے تو؟ اب تک پہچانتی نہیں تھی۔ جب بچہ زندہ ہو گیا تو ماں نے اپنے دونوں ہاتھ امام زین العابدین کے پاؤں پر رکھ دیے اور پوچھا، اے انسان تو ہے کون؟ اے قیدی تو آیا کہاں سے؟ امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا، اب تک ہم مدینے والے کہلاتے تھے، آج سے کربلا والے کہلائیں گے۔ اب تک ہم مدینے والے کہلاتے تھے، اب سے کربلا والے کہلائیں گے۔ وہ عورت کہنے لگی، یار میں سمجھی نہیں، قیدی تو کون سی بات بتا رہا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، تو نے آگے آگے سر نہیں دیکھے جہاں تو قافلے میں آئی تھی؟ نوک نزا پر 72 سر تھے۔ تو وہ عورت کہتی، ہاں میں نے سر تو دیکھے ہیں۔ تو امام زین العابدین کہتے ہیں، وہ میرے بھائیوں کے، میرے باپ کا سر ہے، انہی سروں میں میرے بھائیوں کا اور میرے والد کا سر ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی، یار اے قیدی یہ بتا، میرے ایک کو تو نے زندہ کر دیا، اپنے 72 زندہ نہ کیے؟ وہ عورت کہنے لگی، میرا ایک لڑکا تھا، اس کو تو زندہ کر دیا، لیکن تیرے 72 لوگوں کے سر نیزے پر بلند ہے، جب میرا ایک زندہ کیا ہے تو تو نے اپنے 72 زندہ کیوں نہ کیے؟ امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا، اگر تیرا یہی سوال ہے تو چل میرے ساتھ واپس چل۔ وہ عورت واپس آئی۔ امام زین العابدین اسی عورت کو لے کر اسی خیمے میں آئے۔ امام حسین کے سر اقدس کے سامنے کھڑے ہوئے امام زین العابدین، اور امام زین العابدین نے کہا، ابا کربلا سے لے کر یہاں تک آپ کا سر نیزے پر بلند تھا، لیکن پورا راستہ آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ ابا آج قرآن کی تلاوت بلند آواز سے کریں، قرآن کی تلاوت بلند آواز سے کریں۔ جتنا امام زین العابدین نے اتنا کہا، سر حسین سے قرآن کی تلاوت ہونے لگی۔ سر حسین سے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی۔ آواز سن کر وہ عورت کہنے لگی، اے نوجوان قیدی بات سمجھ میں نہیں آئی، نوجوان قیدی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ امام زین العابدین نے اسی عورت سے پوچھا، بتا تیرا سوال کیا ہے؟ وہ عورت کہتی، میرا سوال یہ ہے کہ جب میرا ایک مرا ہوا بیٹا آپ نے زندہ کیا ہے تو اپنے 72 لوگوں کو آپ نے زندہ کیوں نہ کیا؟ تو امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا، عورت مرے ہوئے کو زندہ کیا جاتا ہے، زندوں کو کبھی زندہ نہیں کیا جاتا۔ مرے ہوئے کو زندہ کیا جاتا ہے، زندوں کو کبھی زندہ نہیں کیا جاتا۔ یہ سیدنا امام زین العابدین ہے۔ اللہ نے انہیں بلند شان عطا فرمائی تھی، اور اتنی بڑی شان آپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ رات میں پورے 24 گھنٹے میں 1000 نفل نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ صاحبوں یہ مقام ایسے ہی نہیں ملتا ہے، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ سیدنا امام زین العابدین عبادت جب کرتے تھے تو اتنی دل ہماغی کے ساتھ، اتنے دل کے ساتھ، اتنے پرخلوص جذبے کے ساتھ آپ عبادت کرتے تھے کہ اگر آپ عبادت کرتے ہوتے اگل بغل میں کیا ہوتا آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ آج تو ہم اگل بغل میں دیکھتے ہیں کہ میرے ساتھ کون کھڑا ہے، لیکن وہ سیدنا امام زین العابدین تھے، ان کی عبادت ایسی تھی کہ ایک مرتبہ آپ عبادت کر رہے تھے، آپ کے مکان کو آگ لگ گئی۔ عبادت کر رہے تھے اور جس گھر میں عبادت کر رہے تھے اسی مکان میں آگ لگ گئی۔ سیدنا امام زین العابدین کے مکان میں جب لوگوں نے آگ دیکھی، اگل بغل کے پڑوس کے لوگ آ گئے اور اسی آگ کو بجھانے لگے، یہاں تک کہ آگ کو بجھا دیا۔ آگ بجھانے کے بعد وہی لوگ جب اندر آئے تو کیا دیکھا؟ امام زین العابدین خلوص کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ تو لوگوں نے آ کر کہا، حضور آپ کے مکان کو آگ لگ گئی تھی، ہم لوگ آگ بجھانے آئے تھے اور آپ ہیں کہ آپ اتنے پرخلوص انداز میں نماز پڑھ رہے ہیں، آخر بات کیا ہے؟ امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا، لوگو تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، میں آخرت کی آگ کو بجھا رہا تھا۔ تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، میں آخرت کی آگ کو بجھا رہا تھا۔ یہاں تک کہ ہم تو کہتے ہیں کہ مولانا میں نماز تو پڑھنا چاہتا ہوں لیکن شیطان مجھے پڑھنے نہیں دیتا، شیطان میرے اوپر اتنا حملے کرتا ہے۔ لیکن دیکھو سیدنا امام زین العابدین، یہ زین العابدین ایسے ہی زین العابدین نہیں بنے، ان کی شان کیا تھی؟ ایک مرتبہ امام زین العابدین نماز پڑھ رہے تھے، شیطان سانپ کی شکل بن کر سامنے آتا ہے، نماز میں خلل ڈالنے کے لیے سانپ کی شکل بن کر آتا ہے۔ امام زین العابدین نماز پڑھ رہے ہیں، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، وہ سانپ کی شکل بن کر جو شیطان آتا ہے وہ اور غصے میں آتا ہے، یہاں تک کہ قریب آتا ہے اور امام زین العابدین کے پاؤں کی انگلی کو اپنے منہ میں لے کر زور سے دباتا ہے۔ ایسے عالم میں تو انسان نماز توڑ ہی دیتا ہے کہ اب یہ سانپ نہ جانے میرے اوپر کون سا حملہ کرے گا، لیکن یہ امام زین العابدین ہے، سانپ اپنے پوری طاقت لگاتا ہے اور امام زین العابدین کے پاؤں کی انگلی کو زور سے دباتا ہے۔ امام زین العابدین کی عبادت میں کوئی خلل نہیں آتا، ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا، یہاں تک کہ آپ عبادت کرتے جا رہے ہیں، شیطان جو سانپ کی شکل بن کر آیا تھا پاؤں کو چھوڑ دیتا ہے، دور چلا جاتا ہے، اور پھر ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے، انت زین العابدین، انت زین العابدین، انت زین العابدین۔ اے دنیا والو سن لو، اگر عبادت کی کوئی زینت ہے تو حسین کا بیٹا زین العابدین ہے۔
یہ سیدنا امام زین العابدین ہے۔ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب آپ نماز کے لیے وضو کرتے تھے تو آپ کا جسم اور آپ کا چہرہ پیلا ہو جاتا تھا، جسم اور پورا چہرہ آپ کا پیلا ہو جاتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا حضور آپ جب عبادت کرتے ہیں تو آپ کا پورا جسم اور پورا چہرہ پیلا ہو جاتا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا لوگوں تمہیں معلوم نہیں کس رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کے لیے جا رہا ہوں، میرا جسم پیلا ہو جاتا ہے، چہرہ پیلا ہو جاتا ہے، تمہیں پتہ نہیں کہ میں کس رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ اتنے بڑے ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتے تھے، اتنے بڑے ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتے تھے۔ آج ہمارے پاس تو کوئی عبادت بھی نہیں ہے، کوئی اتنے سجدے بھی نہیں ہیں، کوئی اتنی نفل عبادت بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ سیدنا امام زین العابدین کو اتنے بڑے بڑے مقامات ملے تھے۔ آپ 18 محرم الحرام میں آپ کی شہادت ہے، تو آپ اپنے گھر پر ان کے نام کی فاتحہ ضرور دلائیں، اس لیے کہ ہم تو گنہگار ہیں، اگر ان کا نام اگر ہم نے اپنے گھر پر لے لیا اللہ ان کے نام کی خیرات ہمارے گھر پر ضرور عطا فرمائے گا، ان کے نام کی برکت اللہ ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ 18 تاریخ 18 محرم ان کے وصال کا دن ہے، آپ اپنے گھروں میں ضرور ان کے نام کی فاتحہ دلائیں۔ اور سیدنا امام زین العابدین ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو سیدنا امام زین العابدین کا وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ ان کے نام کے صدقے میں مانگی ساری دعا قبول فرما لیتا ہے۔ ابھی ہمارے یہاں گھروں پر قرآن شریف ہر ایک کے گھر میں موجود ہوتے ہیں، سب کے بعد گھر پہ قرآن شریف موجود ہوتا ہے، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے معاف کرنا، گھر پہ قرآن شریف ہوتا ہے لیکن ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ بالآخر ہوتا کیا ہے کہ وہی قرآن شریف رکھے دیمک لگ جاتی ہے، گوجی لگ جاتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں اسی قرآن شریف کو اٹھایا اور مسجد میں لے جا کر رکھ دیا۔ اکثر یہاں پر جو پوشیدہ قرآن شریف آتے ہیں انہیں ہم لوگ اس کی جگہ پر پہنچا دیتے ہیں، لیکن اتنا کہنے کے باوجود یار یہ قرآن پڑھنے کی چیز ہے، ہم نے صرف جسے گھر پہ رکھا ہوا کبھی اسے پڑھے، گھر کے اندر قرآن پڑھو گے اللہ ضرور برکت نازل فرمائے گا، لیکن ہمیں قرآن پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ اور پھر جب وہ قرآن بوسیدہ ہو جاتا ہے ہم مسجد میں لے جا کر رکھ دیتے ہیں۔ کئی لوگوں کے بارے میں تو یہاں تک پتا چلا کہ وہ قبرستان لے جا کر کسی بوسیدہ قبر میں ایسے قرآن شریف کو رکھ کر چلے جاتے ہیں۔ یار یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، ادب کرو، اگر قرآن کا ادب کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی عزت دار زندگی عطا فرمائے گا، اور اگر قرآن کے ساتھ تم نے ناانصافی کی، اس کی تعظیم نہ کی تو پھر تم کتنے بھی بڑے ہو جاؤ تمہیں تعظیم نہیں مل سکتی ہے۔ تو قرآن کا ادب کرو۔ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ قرآن موبائل میں موجود ہوتا ہے، موبائل میں جو لوگ قرآن ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں وہ قرآن شریف پڑھتے ہیں موبائل میں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اچھا پھر جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہی موبائل ان کا ہوتا ہے زمین پر، دیکھا ہوگا آپ نے، موبائل ہوتا ہے زمین پر۔ اچھا جب سب میں آگے پیچھے جگہ ہوتی ہے تو اگر ان کو آگے بڑھنا ہوتا ہے تو جس موبائل میں قرآن ہے ان کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ اس کو اٹھا کر سائڈ میں رکھے، وہیں پیر سے اشارہ کر کے پاؤں سے دھکا دے کر قرآن جس میں موبائل میں ہے اسی موبائل کو دھکا دیتے ہیں۔ یار جس موبائل میں آپ نے قرآن رکھا ہے، جس موبائل میں آپ نے قرآن رکھا ہے اسی کو پیر لگاتے ہو۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں دعویٰ تو ہے مسلمان کا، لیکن جس موبائل میں ہم نے قرآن رکھا ہے اسی کو ہم اپنے پیر سے موبائل کو ہٹا رہے ہیں، یہ کون سا طریقہ ہوا؟ غیر قرآن کو جلاتے ہیں اور ہم قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، فرق کیا رہا؟ اس لیے اگر آپ کو اپنے موبائل میں قرآن رکھنے کا شوق ہے ضرور رکھیں، ہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر موبائل میں قرآن ہے تو بغیر وضو کے موبائل چھو بھی نہیں سکتے۔ ہمیں مسائل تو معلوم نہیں ہوتے، بس ہم قرآن ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اور اسی موبائل کو جیب میں رکھتے ہیں، باتھ روم وغیرہ میں بھی جاتے ہیں۔ اس کا خیال رکھیں، اس کے بہت سارے مسائل ہیں جو رکھنا چاہتے ہوں کبھی آ کر مجھ سے پوچھ لیں اس کے مسائل، پھر اپنے موبائل میں قرآن شریف رکھیں تو اس کا ادب کریں یار رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کئی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔